کیا باطل کے دھڑکا سر قلم ہارون ندوی نے. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، وہ اسماعیل جنہیں ذبیح اللہ کہا گیا. ذبیح اللہ یعنی اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے. تو اسماعیل اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوئے اور قربانی دیا، لیکن اللہ نے عجیب شکل میں پھر اسے قبول کیا. اس کی داستان میں آگے بتاؤں گا. لیکن حضرت اسماعیل کو کہا جاتا ہے ذبیح اللہ، اللہ کے لیے ذبح ہونے والے. حضرت اسماعیل کے ابا حضور حضرت ابراہیم کو کہا جاتا ہے خلیل اللہ، اللہ کے یار، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست. ایسے ہی حضرت موسیٰ کو کہا جاتا ہے کلیم اللہ، کہ حضرت موسیٰ جاتے تھے پہاڑ پر اور اللہ سے گفتگو کرتے تھے، اس لیے ان کا نام کلیم اللہ. آئیے آج ہم سنتے ہیں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی تھوڑی داستان، تھوڑی کہانی کو. اور میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا آپ کو کہ قرآن پاک نے انبیاء کرام کے قصوں کو بیان کیا ہے، اور قرآن میں اللہ صاف یہ کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم قصوں کے ان حصوں کو بیان کرتے ہیں جو امت کے لیے، بندوں کے لیے رہبری کا، ہدایت کا، رہنمائی کا سامان ہو، جو گائیڈ لائن ہو. تو جس طرح قرآن پاک میں اللہ نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا ہے، وہیں پر حضرت ابراہیم کے بیٹے، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کا بھی تذکرہ کیا ہے، حضرت اسماعیل کی قربانی کا تذکرہ کیا ہے. جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے. بیسک بات، بنیادی بات، حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے. ایک حضرت اسحاق جو پہلی بیوی حضرت سارہ کے بطن سے تھے، حضرت سارہ کے پیٹ سے تھے، لیکن پہلے حضرت سارہ کو اولاد نہیں ہوئی. بڑے بیٹے حضرت ابراہیم کے حضرت اسماعیل ہے جو حضرت ہاجرہ کے بطن سے تھے، اور حضرت ہاجرہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی. ایک لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ کبھی میں اس کو بھی بیان کروں گا. تو خیر آئیے کہ حضرت اسماعیل کی داستان یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنے دوست، اپنے خلیل، اپنے یار ابراہیم کو بچپن میں آزمایا، پھر جوانی میں آزمایا، آگ میں ڈال کر آزمایا، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آزمایا، اور پھر اپنا علاقہ چھوڑنے پر مجبور کیا. ایسے ڈھیر سارے امتحانات اللہ نے حضرت ابراہیم سے لیے، اور انہی آزمائش اور انہی امتحانوں میں سے حضرت ابراہیم کا ایک بڑا امتحان تھا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل، جو اکلوتے ایک بیٹے تھے. اور بڑی عمر میں 84 سال کی روایت ملتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کی 84 یا 86 سال کی عمر ہو گئی تھی، اس وقت حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تھے. اور حضرت اسماعیل کو بڑا مانگا تھا اللہ نے. قرآن پاک میں وہ دعا کا تذکرہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے رو رو کر یہ دعا مانگتے تھے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر گڑگڑا کر یہ دعا مانگتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما. اس میں بھی مفسرین نے بڑی پیاری باتیں کہی ہے کہ حضرت ابراہیم اولاد مانگ رہے ہیں، ہم بھی اولاد مانگتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم جو اولاد مانگ رہے ہیں وہ اس لیے نہیں مانگ رہے ہماری طرح کہ بڑھاپے کا سہارا بن جائے، فیکٹری کا سنبھالنے والا بن جائے، کاروبار کا سنبھالنے والا بن جائے، میں نے اتنی محنتوں سے بزنس کھڑا کیا ہوں اور پھر میرا کوئی وارث بن جائے، میری دنیا کو سنبھالے، میرے کاروبار کو، میرے بزنس کو سنبھالے. نہیں، بلکہ میں شارٹ میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم اس لیے بھی اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ، یہ جو مشن میں لے کر چلا ہوں، یہ جو پیغام میں لے کر چلا ہوں، یہ توحید کا پیغام. آپ کو معلوم ہوگا پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ بادشاہ کے دربار میں پوری قوم کے سامنے حضرت ابراہیم نے اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی کا پیغام دنیا کے سامنے رکھا تھا. اور یہی وجہ تھی کہ پھر بادشاہ نے ناراض ہو کر انہیں آگ میں ڈالنے کا انتظام کیا. وہ پورا واقعہ میں نے آپ کو سنایا. تو حضرت ابراہیم اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ اولاد نصیب فرما، نیک صالح اولاد نصیب فرما. روایتوں میں آتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا فرمایا. بڑے خوبصورت،
बड़े हसीन व जमील, और आप समझ सकते हैं कि क्यों ना खूबसूरत होंगे हजरत इस्माइल, क्योंकि हजरत इस्माइल के नस्ल में और हजरत इब्राहिम की औलादों में आगे चलकर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आना था। तो बड़े खूबसूरत रिवायतों में आता है कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को इस्माइल दिया, लेकिन फिर अल्लाह ने बड़ी आजमाइश ली और फिर अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कहा कि इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा और अपने लख्ते जिगर नूरे नजर इस्माइल को ऐसी वादी में छोड़ाओ। कुरान ने तस्करा किया गैर अजीज ज़र, कि न जहाँ उगने वाली कोई चीज़ हो, ना खेती हो, ना बाड़ी हो। तो मैं शॉर्ट में आपको सुना रहा हूँ कि जैसे ही अल्लाह ने फिर ये इम्तिहान लिया कि बीवी को छोड़ दो, इस मासूम नन्हे इस्माइल को छोड़ दो, तो हजरत इब्राहिम फलस्तीन से चले हैं और फिर चलते 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 उस मकाम पर हजरत इस्माइल और हाजरा को छोड़ने के लिए आए जिस मकाम पर आज काबतुल्लाह है, यानी मक्का गांव, मक्का शहर। हजरत इब्राहिम ले आए अपनी बीवी को और अपने लख्ते जिगर इकलौती एक औलाद इस्माइल को, और फिर देखा कि पहाड़ियां हैं, काली काली पहाड़ियां हैं। जो लोग हज को गए हैं वो मक्का की पहाड़ियों को जानते हैं, कैसी नोकीली कैसी पथरीली। अब जब हुक्म हुआ है कि हाजरा को और इस्माइल को छोड़ देना है, ये भी कितना बड़ा इम्तिहान होगा, हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। अब इब्राहिम हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। मैं थोड़ा स्पीड सुनाऊंगा। छोड़ने के लिए तैयार हो गए। अब जब छोड़ रहे हैं तो जाने लगते हैं, तो हजरत हाजरा रिवायत में आता है कि 2-3 मील साथ चलती है, पूछती रहती है कि तुम ये ऐसी जगह है कि जहां पर ना कोई इंसान है, ना कोई चरिंद है, ना कोई परिंद है, कुछ नहीं है। ये वादी गैर ज़र के जहां पर कुछ उगता भी नहीं है, तुम यहां पर हमें कैसे छोड़ जा रहे हो? हजरत इब्राहिम को जवाब देने का हुक्म भी नहीं होता है। फिर आखिर में तीसरी मर्तबा रिवायत में आता है कि हजरत हाजरा पूछती है कि ऐ इब्राहिम, क्या ये हमारे रब का हुक्म है? क्या ये हमारे रब का हुक्म है? हजरत इब्राहिम हाँ में अपना सर हिलाते हैं। जैसे ही इशारा करते हैं कि हाँ ये हमारे रब का हुक्म है, हजरत हाजरा, मेरी बहनों के लिए भी ये पैगाम है कि हजरत हाजरा उस वक्त कहती है कि अगर रब का हुक्म है तो जाओ, चले जाओ छोड़कर, मुझे रब की जात पर यकीन है कि हमारा रब हमारी हिफाजत करेगा। और फिर छोड़ दिया हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को और चल पड़े वापस फलस्तीन की तरफ। और फिर वो वाकया आपको मालूम होगा कि जो थोड़ी सी खजूरें थी और थोड़ा पानी था हजरत हाजरा के पास से खत्म हो गया। अब आप अंदाजा लगाएं कि अकेली औरत है और मासूम छोटा सा नन्हा सा बच्चा खूबसूरत इस्माइल पास में है। अब आता है रिवायतों में कि हजरत इस्माइल पास में है और अब हजरत इस्माइल को प्यास लगती है। अब वो माँ को अल्लाह की जात पर यकीन है, लेकिन हजरत हाजरा का अमल बताता है कि हजरत हाजरा अपने उस मासूम बच्चे को छोड़ती है और पानी की तलाश में वो 2 पहाड़ियां, जिसे सफा और मरवा कहा जाता है, पानी की तलाश में उन 2 पहाड़ियों पर हजरत हाजरा रिवायत में आता है कि 7 चक्कर लगाती है और झुक झुक कर देखती रहती है कि बच्चे का क्या हाल है, और पानी के लिए दौड़ धूप करती है कि थोड़ी देर के बाद में देखती है कि हजरत इस्माइल की जो प्यास से वो एड़ियां रगड़ रहे थे, उन एड़ियों के पास से पानी का चश्मा फूट पड़ता है। हजरत हाजरा फौरन उस पानी के बहाव को देखते फौरन उसे समेटने की कोशिश करती है, मिट्टी लगाती है और कहती है जम 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 जम, जिसके माने होते हैं रुक जा। वो पानी रुक जाता है। आज वही आब जमजम का पानी हर मुसलमान की तमन्ना होती है कि अल्लाह उसे जमजम का पानी नसीब फरमाए। अल्लाह का शुक्र है कई लोग जाते हैं जमजम का पानी लाते हैं, जो अभी तक वहाँ नहीं जा पाए हैं वो भी मुल्क में भारत में बैठकर जमजम का पानी पीते हैं और बड़ी तमन्ना होती है। बल्कि कई हिंदू भाइयों को भी हमने देखा कि वो तमन्ना करते हैं कि वो ज़रा जमजम का पानी थोड़ा देना ना, वहाँ की खजूरें देना ना, तो ये वही जमजम है। खैर, मुख्तसर किस्सा कि हजरत इस्माइल को हजरत हाजरा वहां पर पालती है। फिर एक काफिला आता है, काफिला देखता है कि यहाँ पर तो पानी है, हजरत हाजरा से इजाजत लेकर वहां पर ठहरता है। हजरत हाजरा कहती है कि इस पानी पर सबका हक है, तुमने इसको अपना हक मत समझ लेना,
اس کنویں کو اپنی جاگیر میں سمجھ لینا، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اور پھر وہاں پر بستی ہے جو آج مکہ ہے۔ پھر شارٹ میں آپ کو بتاؤں کہ وہیں سے حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو سنبھالتی رہتی ہے، اور حضرت اسماعیل پھر دوڑنے کی عمر کو ہوتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 8 سال کے ہوتے ہیں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 13 سال کے ہوتے ہیں۔ اور جب قرآن پاک کہتا ہے کہ جب وہ دوڑنے کی عمر کو ہوتے ہیں تو پھر حضرت ابراہیم کا امتحان ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم کو اللہ خواب میں دکھاتا ہے کہ ابراہیم اپنی سب سے چہیتی چیز کو ہمارے نام پر قربان کرو۔ خیر قصہ یہ بھی ہے کہ پہلی مرتبہ خواب دیکھتے ہیں کہ صدقہ کرو تو 100 اونٹ ذبح کر دیتے ہیں۔ پھر دوسری رات کو واپس خواب دیکھتے ہیں کہ ہمارے نام پر صدقہ کرو، چیزوں کو قربان کرو، اپنی پیاری چیزوں کو۔ تو اس وقت اونٹ جو ہے عرب کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا تھا، مال ہوتا تھا، تو پھر 100 اونٹ قربان کرتے ہیں۔ لیکن تیسری رات میں پھر خواب دیکھتے ہیں کہ جو تمہاری سب سے چہیتی چیز ہے، سب سے محبوب چیز ہے، اسے قربان کرو۔ حضرت ابراہیم سمجھ جاتے ہیں کہ میری سب سے چہیتی چیز تو وہی ہے جس کو میں نے رو رو کر اللہ سے مانگا ہے، اور وہ ہے حضرت اسماعیل۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ سے نکل پڑتے ہیں اپنے لخت جگر نور نظر اکلوتی ایک اولاد حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے، ان کے قربانی کے لیے۔ تصور بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ وہاں سے نکلے تو کوئی بکری کو ذبح کرنے نہیں نکلے تھے، کوئی چڑیا، کوئی کبوتر، کوئی مرغی کو ذبح کرنے نہیں نکلے تھے، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آتے ہیں۔ شارٹ میں کہہ رہا ہوں کہ جب آتے ہیں پھر مکہ المکرمہ تو حضرت ہاجرہ سے کہتے ہیں ذرا اسماعیل کو سجا دو، سوار دو۔ اب آپ دیکھو کہ ماں سجاتی ہے، سوارتی ہے، نہلاتی ہے، اچھے کپڑے پہناتی ہے، سر میں تیل ڈالتی ہے، خوبصورت طریقے سے سجاتی ہے، سوارتی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ ہاجرہ میں اسماعیل کو میرے دوست سے ملانے لے کر جا رہا ہوں، بڑے دوست سے ملانے لے کر جا رہا ہوں۔ اسماعیل کو لے چلتے ہیں۔ جی ہاں، تصور کرے، ذرا سوچے میرے بھائی، لے چلتے ہیں، ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اب شیطان دیکھتا ہے اوہو ابراہیم تو اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے، اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اگر قربانی ہو جاتی ہے اور اللہ قبول کر لیتا ہے تو پھر تو یہ قیامت تک کے قربانی والا عمل جاری رہے گا، اور پھر ابراہیم کی ادائیں تو اللہ کو بہت پسند آئے گی۔ وہ آگ میں پھینکتے وقت بھی میں نے مشورہ دیا تھا کہ آگ میں ابراہیم کو کیسے پھینکنا ہے، مگر ابراہیم وہاں بھی کامیاب ہو گیا، اللہ کے اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گیا، تو بڑا مسئلہ آ جائے گا۔ ابراہیم کی اس قربانی، اسماعیل کی اس قربانی کو دیکھ کر شیطان کے بدن میں آگ لگ جاتی ہے، اور سیدھا روایتوں میں آتا ہے کہ سیدھا حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچتا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ عورت کے پاس پہنچو، اور حضرت ہاجرہ سے کہتا ہے، ایک بزرگ کی شکل میں آتا ہے، کیونکہ بزرگ کی شکل میں آنے میں جلدی فوراً بھروسہ آ جاتا ہے نا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ بزرگ کی شکل میں آتا ہے اور کہتا ہے ہاجرہ اسماعیل کہاں گئے ہیں؟ تو کہا کہ ان کے ابا ابراہیم نے انہیں ان کے بڑے دوستوں سے ملانے لے گئے ہیں۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان اس وقت سچ بولتا ہے اور کہتا ہے ہاجرہ دوست سے ملانے نہیں گئے ہیں، تیرے بیٹے اسماعیل کو جو تیرا لخت جگر نور نظر اکلوتی ایک اولاد ہے اس کو ذبح کرنے لے گئے ہیں، ابھی موقع ہے، جا پیچھا کر لے، پکڑ لے اور بچا لے۔ حضرت ہاجرہ جب ابھی تک تو نہیں معلوم تھا کہ کیوں لے کر گئے، لیکن جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں تو میری بہنوں حضرت ہاجرہ کے وہ جملے سن لو کہ حضرت ہاجرہ کہتی ہے کہ اگر اللہ کے نام پر میرے بیٹے کو ذبح کرنے لے کر گئے ہیں تو ایسے سینکڑوں ہزاروں اسماعیل میں اللہ کے نام پر قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اور کہتی ہے ابراہیم یہ کیا کر دیا، مجھے بھی ساتھ لے جاتے، اور تم جب اسماعیل کو ذبح کرتے تو میں بھی وہاں پر بازو کھڑے رہ کر بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتی کہ میرے مولا میرے اس بیٹی کی قربانی کو قبول فرما لے۔ کیا جگر ہوگا۔ آج عورتیں دیکھیں، تھوڑا سا اگر اولاد مر جائے تو کفر کے کلمات بکنے لگ جاتی ہے، کیا اللہ کو ہم ہی ملیں، دینا ہی کیوں تھا جب لینا تھا، تو خیر عجیب باتیں کرنے لگ جاتی ہے۔ تو یہ واقعات بھی ہم کیوں سنا رہے ہیں؟ تاکہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ اللہ کی آزمائش پر اللہ نے اگر امتحان لینا چاہا یا اللہ نے آزمایا تو ہم نے کفر کے کلمات نہیں بکنا ہے، بلکہ اللہ کی آزمائش اور امتحان میں ہمیں کامیاب رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔ خیر وقت بہت کم ہے اس لیے آگے بڑھ رہا ہوں کہ پھر شیطان
حضرت حاجرہ کو بہکاتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہاں پر بھی دال نہیں گلی، پھر اسماعیل کے پاس جاتا ہے، حضرت حاجرہ اٹھا کر کنکری مارتی ہے، پھر اسماعیل کے پاس جاتا ہے اور اسماعیل سے کہتا ہے اسماعیل تجھے معلوم ہے تیرا باپ کہاں لے جا رہا ہے؟ تیرا باپ تجھے ذبح کرنے کے لیے، کاٹنے کے لیے لے جا رہا ہے اللہ کے نام پر۔ اسماعیل بھی وہی جواب دیتے ہیں کہ اگر اللہ میری قربانی چاہتا ہے تو اس سے زیادہ میری خوش نصیبی اور کیا ہوگی، اور اٹھاتے ہیں اور کنکری مار دیتے ہیں شیطان کو، وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، جل بھون جاتا ہے۔ پھر ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاتا ہے اور ابراہیم خلیل اللہ کو کہتا ہے کہ ابراہیم تم نے خواب دیکھا ہے؟ ارے 100 اونٹ اور قربان کر دو، کبھی ایسا ہوا ہے آج تک کہ کسی نے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہے، قربان کیا ہے؟ خیر ابراہیم بھی اٹھا کر کنکری مار دیتے ہیں۔ آگے میں پھر کہوں گا کہ اب اللہ کو یہ کنکری مارنے والی ادائیں بھی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے پھر حاجیوں پر لازم کر دیا ہے، جو بھی حاجی جاتا ہے تو ان جگہوں پر جہاں شیطان نے بہکایا تھا ان 3 جگہوں پر حاجیوں کو کنکری مارنا لازم قرار دے دیا گیا۔ خیر مختصر یہ شارٹ یہ کہ شیطان پوری کوشش کرتا ہے۔ اب چل رہے ہیں باپ اور بیٹے، آئیے اب قربانی کا پر آ گئے ہم لوگ کہ چل رہے ہیں باپ اور بیٹے، اور ایک جگہ جب مینا کی وادی آتی ہے جہاں پر قربانی کی جاتی ہے، آپ کو معلوم ہوگا جو لوگ حج کر کے آئے کہ مینا کی وادی آتی ہے، تو آؤ میرے دوستو بڑی عجیب داستان ہے، محبت اور عشق کی ایسی داستان دنیا پیش نہیں کر سکتی، بڑی عجیب داستان ہے کہ دونوں باپ اور بیٹے بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن میں تذکرہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے یا بنیا اے میرے بیٹے، یا بنیا اے میرے بیٹے، انی ارا میں دیکھ رہا ہوں، فی المنامی میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے قربان کر رہا ہوں۔ چھوٹا سا بچہ ہے، معصوم، اور قرآن نے کیا کہا کہ ابراہیم کا امتحان بھی کیسا کہ قرآن الفاظ استعمال کر رہا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ کہ جب اسماعیل دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے، اور انسان کی فطرت ہے کہ جب بچہ دوڑنے کی عمر کو پہنچتا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو محبت اور جوان ہو جاتی ہے، تمنائیں اور جاگ جاتی ہے، ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، لائر بناؤں گا، وکیل بناؤں گا، LLB کراؤں گا، MBA کراؤں گا، جج بناؤں گا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا، آدمی کی تمنائیں بڑھنے لگتی ہے۔ اور یہ تو بڑھاپے کی عمر میں اولاد ملی تھی، 84-86 سال کی عمر میں، اور جب ذبح کرنے جا رہے ہیں تو آتا ہے کہ 93 یا 96 کے قریب حضرت ابراہیم کی عمر ہو گئی تھی۔ ایسے بڑھاپے کی عمر میں بچے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں اور بچے سے کیا کہہ رہے ہیں، انی ارا فی المنامی یا بنیا اے میرے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیرا کیا خیال ہے۔ ذرا سوچو، اس جملے پر غور کرو۔ ایک باپ معصوم بچے سے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا کیا خیال ہے۔ خیر وقت نہیں ہے اس لیے آگے بڑھتے میں کہوں گا کہ قرآن نے پھر اس جملے کو جو معصوم اسماعیل نے کہا، باپ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو میں کبھی کبھی ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ جناب آج کی اولاد ہوتی تو باپ کو کہتی باوا خواب دیکھ لے ہو، بولے باتیں مت کرو، خواب میں سب کچھ بھی دکھتے رہتا، خواب دیکھے اور باتیں کر رہے ذبح کرنے کی، کبھی ایسا ہوا آج تک نہیں۔ او میرے بھائیو، وہ بھی تو اسماعیل تھے، وہ بھی تو اسماعیل تھے جن کی نسل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے۔ بچہ بھی قربانی کے لیے کیسے تیار، اور کتنے پیارے انداز میں قرآن نے اسماعیل کے جواب کو بھی قرآن نے بیان کیا۔ قرآن نے کہا کہ اسماعیل نے بڑے پیارے لب و لہجے میں کہا کہ ابا حضور اگر اللہ میری قربانی چاہتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ میری قربانی چاہتا ہے، وہ مجھے مانگ رہا ہے۔ تو قرآن نے بچے کے جواب کو نقل کیا کہ اسماعیل نے جواب دیا، قال اسماعیل نے کہا یا ابتی، اے میرے ابا، افعل ما تؤمر، اے میرے ابا حضور جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ ضرور کریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا حضور آپ مجھے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤں گے۔ یہ نہیں کہ میں بھاگ جاؤں گا، یہ نہیں کہ آپ کو مجھے پکڑنا پڑے گا، یہ نہیں کہ آپ کو میری قربانی کرنے میں محنت کرنا پڑے گی، میں بھاگ جاؤں گا، نہیں ابا حضور
آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پاؤں گے، آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ خیر آگے پھر میں بڑھتا ہوں کہ پھر قرآن کہتا ہے کہ دونوں باپ بیٹے یہ بات کر رہے ہیں اور تیار ہو گئے ہیں قربانی کے لیے، اور پھر آگے قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ بڑے عجیب الفاظ ہیں، ہم سوچ بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب وہ دونوں راضی ہو گئے، جب وہ دونوں تیار ہو گئے۔ باپ بھی راضی ہے قربان کرنے کے لیے لخت جگر کو، نور نظر کو، اور بیٹا بھی خوشی سے تیار ہے۔ خیر آگے قرآن کہتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور جب ابراہیم نے اپنے ننھے معصوم اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ باپ بیٹوں کی روایتوں میں ان کی بات کا بھی تذکرہ ہے کہ بیٹا کہتا ہے ابا حضور، ابا دیکھو قربانی کے واقعے کو سمجھو۔ بیٹا کہتا ہے کہ ابا حضور دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی محبت، میری محبت آپ کے دل میں غالب آ جائے اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں دیر ہو، تو ابا حضور ایک کام کرنا، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا تاکہ میں ہلنے نہ پاؤں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تڑپ میں میرا پیر وغیرہ آپ کو لگ جائے، یعنی بیٹا اپنے باپ کو پیر نہ لگ جائے، لات نہ لگ جائے جسے ہم کہتے ہیں۔ ابا حضور میرے ہاتھ پیر باندھ دینا، اور ابا حضور مجھے اوندھا لٹا دینا پیشانی کے بل، کیونکہ میرا چہرہ اگر آپ کو نظر آئے گا تو ہو سکتا ہے آپ کے دل میں میری محبت غالب آ جائے۔ اور یہی تو امتحان تھا ابراہیم کا کہ میں نے بڑی منتوں کے بعد، مانگنے کے بعد ایک اسماعیل دیا ہے، تو ابراہیم کہیں وہ اسماعیل کی محبت ہم سے زیادہ تو تمہارے دل میں نہیں آ گئی؟ اللہ نے آزمایا، امتحان لیا۔ اب بیٹا کہتا ہے کہ ابا حضور باندھ دینا، اور پھر آگے یہ بھی کہتا ہے ابا حضور میری ایک رائے یہ بھی ہے کہ آپ کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لو، میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لو، تاکہ میرا چہرہ آپ کو نہ دکھے اور میرا چہرہ آپ کو نہ دکھے اور مجھے آپ کا چہرہ نہ دکھے، تاکہ قربانی کرنے میں آسانی ہو۔ خیر شارٹ میں پھر آگے بڑھتے ہوئے کہوں کہ اب ابراہیم نے لٹا دیا بیٹے کو اور چھری چلا رہے، چلتی نہیں ہے۔ بیٹا اسماعیل کہتا ہے کہ ابا حضور زور سے چلاؤ، آپ کا پورا وزن ڈال دو۔ پھر آگے اسماعیل کہتے ہیں کہ ابا حضور وہ جو نوکیلا حصہ ہے وہ میرے حلق پر رکھو اور پورا وزن ڈال دو تاکہ میرا گلا کٹ جائے۔ اب آپ ذرا صرف تصور کر کے دیکھیں، آج تو جناب 10,000 15,000 کا بکرا آ رہا ہے قربانی کے لیے، تو وہ بھی قربان کرنا جان پہ آ رہا ہے۔ جی ہاں، اس میں بھی بڑی آناکانی ہو رہی ہے۔ یہاں باپ بیٹے کی قربانی دے رہا ہے اور بیٹا بھی قربان ہونے کے لیے تیار۔ اب مختصر یہ کہ ابراہیم زور ڈالتے ہیں اور چلانے کی کوشش کرتے ہیں چھری کو، لیکن چھری کو بھی حکم ہو گیا ہے کہ یہ امتحان میرے محبوب کا، چلنا مت۔ میرے استاد جو آج بھی 20 سال پرانی میموری میں میرے وہ جملہ ہے، میرے استاد مولانا نسیم صاحب مفتاحی جو اورنگ آباد میں ابھی ہمارے جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم جہاں سے میں نے عالمیت کیا ہوں وہاں کے استاد ہے، تو وہ اس وقت یہ واقعہ سنا دیتے تھے، تو آج بھی میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اسماعیل نے ناراضگی میں چھری کو پٹکا، چھری پر ناراضگی ظاہر کی کہ چھری چل کیوں نہیں رہی، تو چھری کو اللہ نے زبان دیا، تو چھری نے بھی کہا کہ ابراہیم ہم پر غصہ نہ کرو، تم بھی اللہ کا حکم پورا کر رہے ہو، ہم بھی اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، تم کو حکم ہے کہ کاٹو، تم کاٹ رہے ہو، مجھے حکم ہے کہ نہ کاٹوں، میں نہیں کاٹ رہی ہوں۔ خیر چلاتے ہیں اور بالکل چھری چل جاتی ہے اور خوش ہوتے ہیں، اور خوشی میں جب پٹی آنکھوں کی کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جانور ذبح ہو گیا ہے۔ اللہ نے ایک جانور کو بھیج دیا اور وہ جانور ذبح ہو گیا، اور اسماعیل بغل میں بازو میں کھڑے ہیں، اور جیسے ہی اسماعیل کو کھڑا اور جانور کو ذبح ہوتے دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم، تو وہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پورا ماحول فرشتوں نے بھی دیکھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ فرشتوں کو بھی اللہ نے دکھایا کہ یہ ہے میرا بندہ انسان، یہ ہے میرا خلیل، میرا یار، میرا دوست، میرا محبوب ابراہیم۔ اے فرشتوں، تم نے انسان کی پیدائش پر آبجیکشن لیا تھا کہ میرے مولا تیری عبادت تو ہم کرتے ہیں، اے فرشتوں دیکھو کہ میرے بندہ مجھ سے ایسا بھی محبت کرتا ہے، یہ انسان، یہ میرا خلیل، میرا ابراہیم کے میرے نام پر اپنے لخت جگر نور نظر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آسمان نے بھی وہ منظر دیکھا۔ تو خیر
اب اللہ کو یہ ادائیں اتنی پسند آئی ان عاشقوں کی. آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی ماں حضرت حاجرہ، ابراہیم کی بیوی حاجرہ کی ادائیں اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ قیامت تک آنے والے انسانوں پر حضرت ابراہیم، اسماعیل اور حاجرہ کی وہ جو ادائیں ہیں وہ عمل ہے، اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں پر، صاحب مال پر اس کو واجب کر دیا. دیکھیے آپ حاجی جاتے ہیں صفا مروہ ان پہاڑیوں پر، آج بھی وہاں پر راؤنڈ لگاتے ہیں جس طرح حضرت حاجرہ نے 7 چکر صفا اور مروہ ان پہاڑیوں کے لگائے تھے. حضرت حاجرہ کی یاد تازہ ہے اور قیامت تک تازہ رہے گی. ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی اللہ کو اتنی پسند آ گئی، یہ قربانی کا یہ واقعہ ہے. اب یہ قربانی، یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ نے حکم